تستمر السلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غزوات النبی سیریز کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم یہ بات کر چکے کہ جنگ احد کس طرح پیش آئی اور اس میں کیا کیا واقعات درپیش آئے اور کس طرح مسلمانوں کی یقینی فتح ایک بہت بڑے جانی نقصان میں بدل گئی، اور کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شدید طور پہ زخمی ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دن ہی ظہر کے بعد مدینہ میں تشریف لے آئے، اور ہم بات کر چکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے کافی دیر تک آپ سوئے رہے، اور جب آپ شام کے وقت اٹھے تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مشاورت کی، جن میں نمایاں طور پہ سیدنا سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قریش مکہ جو کہ میدان احد سے نکل چکے تھے، لیکن اب وہ روحا کے مقام پہ رکے ہوئے ہیں، جو کہ مدینہ سے تقریباً 36 کلومیٹر دور ہے، اور انہوں نے مل کے یہ صلاح بنائی ہے کہ ہم دوبارہ سے مدینہ پہ حملہ آور ہوں۔ جب وہ لوگ وہاں پہ رکے تو ابو سفیان، اکرمہ، خالد بن ولید اور صفوان بن امیہ جو ان کے نمایاں سردار تھے آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے، نہ تو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کیا ہے، نہ ہی ہم نے ان کی عورتوں کو لونڈی بنایا ہے، اور نہ ہی ہم نے کوئی اور اپنا مقصد حاصل کیا ہے۔ اور ہم پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات کر چکے کہ اصلاً غزوہ احد جس مقصد کے لیے قریش مکہ نے لڑا، ان میں سے کوئی مقصد بھی وہ حاصل نہ کر سکے، سوائے اس کے کہ مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ تو اب جب یہ باتیں انہوں نے آپس میں کیں تو کہنے لگے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ سے مدینہ پہ حملہ آور ہوں، کیونکہ مسلمان اس وقت کمزور ہیں، وہ ان کو شدید زخم پہنچا ہے، تو اس لیے یہ ہمارے پاس سنہرا موقع ہے کہ ہم ان پہ حملہ آور ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید طور پہ زخمی ہیں۔ دوسری طرف اللہ کے نبی کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ غزوہ احد کے لیے گئے تھے وہی لوگ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم قریش مکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کریں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم باوجود اس کے کہ ان میں سے کئی زخمی تھے، کئیوں کے گھر میں میتیں موجود تھیں، ابھی زخم تازہ تھا، لیکن صحابہ کرام چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بہت سے وہ لوگ جو غزوہ احد میں شریک نہیں ہوئے تھے تو اب انہوں نے بھی جانا چاہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ عبداللہ بن ابی نے بھی اللہ کے نبی سے آ کے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا تو میں کم عمر تھا اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنے کے لیے مدینہ میں ہی رک گیا تھا، اور میرے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ میدان احد میں شہید ہو گئے تو میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آپ سے اجازت طلب کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی، اور میرے علاوہ کسی اور ایسے شخص کو اجازت نہیں دی جو کہ غزوہ احد میں شریک نہیں تھا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اگلے دن روانہ ہوئے۔ اب اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کب یہ روانہ ہوئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ غزوہ احد کے 8 دن کے بعد کا واقعہ ہے، اور زیادہ تر روایات اور قرائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ غزوہ احد کے فوری بعد کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بروز اتوار یا بروز سوموار اس جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 300 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، اور آپ مدینہ سے نکلے اور آپ نے ساحل سمندر کا رخ کیا، اور مدینہ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور حمراء الاسد ایک مقام تھا، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے قیام پذیر ہوئے۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے معبد بن معبد الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ یہ اکثر مورخین کے نزدیک اس وقت مسلمان ہو گئے، جبکہ بعض مورخین کا خیال ہے کہ وہ مسلمان تو نہ ہوئے، لیکن ان کے اور ان کے قبیلے کی حمایت اسلام کے ساتھ تھی، اور انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا افسوس کیا کہ غزوہ احد میں اس طرح ان لوگوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح انہوں نے مزید
تسلی بخش باتیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد سے کہا کہ اگر میں تمہیں ایک کام کہوں تو تم وہ کر دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے، میں ضرور کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم یہاں سے نکلو، روحا کے مقام پہ جاؤ، وہاں پہ ابو سفیان اور قریش مکہ کے لوگوں سے ملو، تو ان کو جا کے بتا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تمہارا پیچھا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ پہلے سے زیادہ غصے میں ہیں اور پہلے سے زیادہ تیاری میں آ رہے ہیں۔ اور یہ ایک جنگی ہتھ کنڈا تھا۔ معبد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام جا کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریش مکہ کے لوگوں کو پہنچایا، تو اب ان کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا اور ان کا آپس میں اختلاف ہونے لگا کہ ہم مدینہ پہ حملہ آور ہوں یا نہ ہوں۔ دوسری طرف ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بہت ذہین اور زیرک قسم کی شخصیت تھے۔ انہوں نے اسی وقت بنو قیس قبیلہ جن کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، ان کے ہاتھ یہ پیغام اہل مدینہ کے نام بھیجا کہ ان کو یہ پیغام دے دینا کہ قریش مکہ ضرور اسی سال میں مدینہ پہ حملہ آور ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلا دیا کہ اب ان میں حملہ کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، یہ ہم پہ پلٹ کے حملہ نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ایک ہفتہ ہمراہ الاسد میں مقیم رہے، اور اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کو دوبارہ مدینہ کی ریاست کا مطیع بنایا۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی وہ آیات نازل فرمائیں، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہا، ان کی آواز پہ فوراً حاضری دی، باوجود اس کے کہ ان کو ایک شدید قسم کا زخم پہنچا ہوا تھا، وہ شدید تکلیف میں تھے، یعنی کہ وہ لوگ جو غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے تو ان کے ایمان کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی۔ تو اس طرح یہ غزوہ احد کے بعد پہلی جنگی کارروائی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے حصہ لیا۔ غزوہ احد کے بعد عمومی طور پہ اب صورتحال یہ تھی کہ مدینہ کے اندر اور مدینہ کے گرد و نواح میں جتنے ایسے قبائل اور گروہ موجود تھے جو غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کے مطیع ہو چکے تھے یا مسلمانوں کے رعب کی وجہ سے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے تھے، انہوں نے دوبارہ سے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اور اسی سلسلے میں جو پہلا سریہ پیش آیا وہ سریہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا کہ بنو اسد قبیلہ جو مدینہ کے مشرقی جانب نجد کے علاقے میں قیام پذیر تھا، ان لوگوں نے مدینہ پہ حملہ کرنے کی ٹھانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منصوبے کا پتہ چلا تو آپ نے سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کچھ صحابہ کرام کو بھیجا، اور وہ خفیہ طریقے سے مسلسل سفر کرتے ہوئے ان تک جا پہنچے اور بے خبری میں ان پہ حملہ آور ہوئے، جس کی وجہ سے وہ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، کیونکہ یہ خانہ بدوش قسم کا قبیلہ تھا تو کوئی جنگی لحاظ سے وہ زیادہ کوئی مرتب نہیں تھے۔ تو مسلمان ان کے جانور اونٹ بکریاں ہانگ کے مدینہ کی طرف لے آئے۔ اسی دوران سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں کہیں گر گئے، وہ زخمی ہو گئے، اور اسی زخم کی وجہ سے کچھ عرصے کے بعد ان کی شہادت ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ان کی زوجہ ہند ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں اور ام المومنین بن گئی۔ اس طرح یہ شورش ایک بار ختم ہو گئی۔ محرم 4 ہجری میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک چھوٹا سا لشکر نجد کی جانب روانہ کیا، جو کہ بنو حذیل قبیلے کی طرف تھا، کیونکہ بنو حذیل قبیلے کے سردار خالد بن سفیان الحضری نے اہل مدینہ کے خلاف بغاوت کر دی اور بدمعاشی پہ اتر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہ اس کی بدمعاشی حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے اور یہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو اکٹھا نہ کر لے جو کہ اہل مدینہ کو نقصان پہنچائیں، اور جو ایک امن و امان کی صورتحال ہے اس کو ختم کر دیں، کیونکہ یہ قبیلہ ان قبائل میں سے ایک تھا جو کہ شہری زندگی کے عادی نہیں تھے، اور ان کا زیادہ تر روزگار لوٹ مار سے چلتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے تک جا پہنچے اور انہوں نے خالد بن سفیان الحضری کو قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کے مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت راضی ہوئے اور آپ نے اپنی لاٹھی عصا
سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی اور فرمایا کہ یہ کل یوم آخرت میں میرے اور تمہارے درمیان گواہی کی چیز ہوگی۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، اور جب وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ اس عصا کو میرے ساتھ ہی دفن کیا جائے۔ تو یہ وہ دو سرائے تھے جو کہ غزوہ احد کے کچھ عرصے کے بعد ہی پیش آئے۔ اس کے 1 ماہ کے بعد دو انتہائی افسوسناک اور دردناک واقعات پیش آئے، جن میں پہلا واقعہ رجی کا واقعہ تھا، اور یہ صفر 4 ہجری کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو حذیل قبیلے کے کچھ افراد آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس کچھ معلم بھیج دیں، دین کے داعی بھیج دیں جو ہمیں دین سکھا سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کی طرف بھیجا۔ ان 10 افراد میں سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان سب کے سردار تھے وہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ خبیب بن عدی، مرثد بن ابی مرثد الغنوی اور زید دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ یہ لوگ ان کے علاقے میں جب پہنچے، اور یہ علاقہ مکہ اور وادی اسفان کے درمیان واقع تھا، تو ان لوگوں پہ دھوکے سے حملہ کر دیا گیا، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ اہل اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ ان میں سے 7 افراد موقع پہ ہی شہید ہو گئے، جن میں عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرثد بن ابی مرثد اور باقی احباب شامل تھے، جبکہ خبیب بن عدی اور زید بن دثنہ کو بنو حذیل کے لوگوں نے اہل مکہ کو فروخت کر دیا، اور اہل مکہ نے ان دونوں کو غزوہ بدر میں اپنے مارے جانے والے لوگوں کے قصاص میں انتہائی دردناک حالات میں قتل کر دیا۔ ان میں سے ایک صحابی جو ہے وہ باقی بچے، اور انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دردناک واقعے کی اطلاع دی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی۔ اور اسی مہینے میں ایک اور انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور اسے بئر معونہ کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد کا ایک سردار ابو البراء عامر بن مالک آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس نے خود اسلام تو قبول نہ کیا، لیکن اسلام کے بارے میں مثبت رویہ دکھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اسلام کی تعلیم دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ اپنے داعی بھیجیں، ہمارے پاس بہت بڑی تعداد ہے اور قبائل ہیں، تو اگر یہ لوگ وہاں جا کے دین کی دعوت دیں گے تو اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اہل نجد کی طرف سے خطرہ محسوس کرتا ہوں، تو یہ عامر بن مالک کہنے لگے کہ میں اپنی گارنٹی دیتا ہوں اور یہ سب لوگ میری امان میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کی طرف بھیجا، اور یہ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قاری قرآن اور دین کو جاننے والے تھے، اور ان میں سے اکثر اصحاب صفہ تھے یا ایسے انصاری تھے جو کہ زیادہ متمول نہیں تھے، اور جو محنت مزدوری کر کے گزارا کیا کرتے تھے اور لکڑیاں اکٹھی کیا کرتے تھے، یا پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج کے گھروں کے کام کر کے اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سردار منظر بن عمر سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، جو کہ نقباء انصار میں سے اور جلیل القدر صحابی تھے، اور غزوہ بدر اور احد دونوں میں شریک رہے تھے۔ یہ لوگ کئی دن کا سفر کر کے جب بئر معونہ کی جگہ پہ پہنچے، تو یہ جگہ بنو سلیم اور بنو عامر قبیلے کے علاقوں کے درمیان میں واقع تھی۔ یہاں پہ منظر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اونٹ چرا رہے تھے، جبکہ سیدنا حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکتوب بھیجا ہے جو کہ یہاں کے ایک اور سردار عامر بن طفیل کے نام ہے، جو کہ مسلمانوں کی دشمنی پہ اتر آیا تھا، اور اللہ کے نبی نے اس کو یہ مکتوب لکھوایا تھا۔ تو حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ساتھیوں کے ساتھ اس کے قبیلے کی طرف روانہ ہوئے، اور انہوں نے 2 ساتھیوں کو پیچھے رکنے کا کہا، اور کہا کہ میں اللہ کے نبی کا پیغام لے کے آگے جاتا ہوں، تم لوگ یہیں پہ ٹھہرو۔ حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے پہنچے اور اللہ کے نبی کا مکتوب اسے پیش کیا، تو وہ سخت طیش میں آ گیا، اور سیدنا حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹھ میں نیزہ رسید کیا، جو ان کے پیٹھ میں داخل ہوا اور آگے کی طرف چلا گیا، اور خون کا پھوارہ پھوٹا۔ سیدنا حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ کہا کہ فزت ورب الکعبہ،
رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ جب ان لوگوں نے سیدنا حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو فوراً آگے بڑھے، تو عامر بن طفیل نے ان دونوں کو بھی شہید کر دیا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ارد گرد موجود تھے ان سب کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ عامر بن طفیل نے فوری طور پہ اپنے قبیلے کو مدد کے لیے پکارا۔ اس کا اپنے قبیلے کے لوگ تو زیادہ تر نہ آئے کیونکہ وہ لوگ ابو البراء مالک بن عامر کی امان کی وجہ سے ڈر گئے، لیکن بنو سلیم اور کچھ اور لوگ آ گئے اور انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گھیراؤ میں لے لیا اور آہستہ آہستہ ان سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہید کر دیا، جس کی وجہ سے سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہو گئے سوائے کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو کہ شدید زخمی ہوئے۔ باقی سب کو اس موقع پہ ہی مظلومانہ طریقے سے اور دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف منظر اور عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ان کو اوپر کوے اور چیلیں اڑتے ہوئے دکھائی دیں، تو ان کو سمجھ آ گیا کہ یہاں پہ کوئی خطرے کی بات ہے، اور جب وہ یہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سب ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر دونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا تو منظر بن عمر کہنے لگے کیونکہ میں ان سب کا سردار تھا اور میں ان کی حفاظت نہیں کر سکا، اس لیے میں نہیں رکوں گا، میں بھی ان کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ وہ بھی آگے بڑھے اور ان کو جا کے للکارا اور وہ بھی شہید ہو گئے، جبکہ دوسری طرف عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے مدینہ کے قریب جا پہنچے۔ مدینہ کے قریب وہ وادی قنات کا علاقہ قرقرہ، وہاں پہ رکے تو وہاں پہ انہیں دو بنو کلاب قبیلے کے اشخاص دکھائی دیے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ہمارے دشمن ہیں، اور انہوں نے سوتے ہوئے ان دونوں کو قتل کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کے اللہ کے نبی کو ساری بات بتلائی۔ اللہ کے نبی کو اس کا شدید غم پہنچا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد رکوع میں ان کے لیے بد دعا کیا کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائیں کہ لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، اور یا پھر بعض روایات کے مطابق وہی نازل فرمائی جو کہ بعد میں منسوخ ہوگی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ دوسری طرف جن دو اشخاص کو عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط فہمی کی بنا پہ قتل کر دیا، وہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور اب ان کی دیت ادا کرنا ضروری تھا۔ اسی دیت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نضیر قبیلے کے ہاں گئے، جو کہ یہود کا مدینہ میں مقیم قبیلہ تھا، اور ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ تھا کہ دیت کے معاملات ہم مل کے ادا کریں گے۔ تو اب جب وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کی، جس کی وجہ سے پھر غزوہ بنو نضیر پیش آیا، اور یہ کیسے پیش آیا اور کس طرح انہوں نے سازش کی، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔